ناظرین کرام، سامعین کرام، حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہے، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا اور مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آ پہنچے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقے کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے، اب جب کئی خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہیں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم یہ بات بالکل اسی طرح جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا، اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا خاطر آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرمانی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبریل نے مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔